الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في مقام آخر: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، اور یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام الامم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام الامم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور جلسہ گاہ میں تشریف فرما قابل قدر مہمانان اعظام اور میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور پیارے بچوں، رشتہ اسلام کی پاکیزہ خواتین اسلام، الحمدللہ آج بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آپ کے محلہ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک عظیم الشان اجلاس کا انعقاد کیا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو کرنا، آپ کے جمال کا ذکر کرنا، آپ کے کمال کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کے کمالیات کا ذکر کرنا، آپ کے کیریکٹر کو بیان کرنا، آپ کے اخلاق کو بیان کرنا، آپ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا، آپ کی جلوت کو ذکر کرنا، آپ کی خلوت کا تذکرہ کرنا، صحابہ کے ساتھ آپ کے سلوک کو ذکر کرنا، اہل و عیال کے ساتھ آپ کے رہن سہن کو بیان کرنا، غرض کی نبی کے ایک ایک گوشہ اور ایک ایک شوشے کو بیان کرنا، اسے ہم عبادت سمجھتے ہیں. اور یہ ہر مومن کا شیوا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر آپ کا ذکر خیر کرے اور اسے سنے اور اس پر عمل کے جذبے کی نیت سے سنے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس اجلاس میں شریک ہونے اور جو باتیں بتائی جائیں اللہ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، آقا کی ولادت اور آقا کی وفات دونوں اس ماہ مبارک ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں پیدا ہوئے جس سے لیل و نہار دونوں نے فیض حاصل کیا. رات جا رہی تھی، صبح طلوع ہو رہی تھی، صبح نمودار ہو رہی تھی. غرض ہے کہ رات نے بھی فیض حاصل کیا اور دن نے بھی فیض
حاصل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک نورانی ماحول ہے، چاروں طرف سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا چمن تھا گلستاں کر گئے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، حضرت آمینہ خود فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر لخت جگر اس وقت کلام تو نہ کر سکتا تھا، لیکن انگشت شہادت سے کچھ اشارہ کر رہا تھا۔ وہ اشارہ کیا تھا؟ وہ اشارہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اشارہ تھا۔ قلب آمینہ میں مسرت و خوشی کی حد نہ رہی جب محمد کی اداؤں کو دیکھا، لیکن کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے، میرے آقا کی ولادت سے پہلے ان کے والد محترم کا انتقال ہو چکا تھا، عبداللہ انتقال کر چکے تھے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میرا نور نظر لخت جگر کلام نہ کر سکتا تھا، کچھ غم کے اثرات بھی ہیں۔ کہتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس لخت جگر کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے، کھلونا وغیرہ لے کر کے آتے۔ جیسے ہمارے گھر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، رشتہ دار ملنے کے لیے آتے ہیں، کوئی جھنجھنا لا رہا ہے، کوئی کپڑا لے کر کے آ رہا ہے، تو کوئی اس کا بسترا لا رہا ہے، کوئی تکیہ لا رہا ہے۔ خوشی کا مقام ہوتا ہے، ولادت کا مقام ہے، لیکن ہائے ہائے ایسا ایسا یتیم، میرا نبی یتیم نہیں تھا بلکہ در یتیم تھا۔ ماہر القادری نے کتاب لکھی ہے، اس کتاب کو میرا جی چاہتا ہے یہاں بیٹھنے والا اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے ہر انسان وہ کتاب پڑھ لے، در یتیم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موتی تھے، اللہ رب العزت نے ان سے باپ کا سایہ تو اٹھا لیا، لیکن کہا کہ تجھے باپ کی ضرورت ہوگی، میں باپ بھی بن جاؤں گا، تجھے دادا کی ضرورت ہوگی، تیرے دادا کا بھی خیال رکھوں گا، کوئی تیرا ایک بال بیکا نہ کر پائے گا۔ لیکن کچھ غم کے اثرات ہیں۔ آمینہ کہتی ہیں کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، کھلونا وغیرہ لاتے۔ غیب سے آواز آتی ہے، میرے اللہ نے میرے نبی کو کسی مقام پر اکیلا نہیں چھوڑا، غیب سے آواز آتی ہے، آمینہ فکر مت کر، میں اس کا رب ہوں، مربی بھی ہوں، استاذ بھی ہوں، سب کچھ میں ہوں اس کا۔ اگر یہ بچہ کھلونا مانگے گا تو چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر سیر و تفریح کو دل چاہے گا تو معراج پر بلا لوں گا، اور اگر کوئی شہادت طلب کرے گا تو پتھروں سے بھی کلمہ پڑھا دوں گا۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، میرے نبی کی یہ شان ہے کہ اللہ غیب سے آواز دیتا ہے، اے آمینہ فکر مت کر، میں اس کا رب ہوں، میں اس کا مربی ہوں، کسی چیز کی ضرورت پیش آئے گی احساس نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ یہ میرا لاڈلا نبی ہے، اس کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا گیا۔ حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، اے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، یہ زمین نہ پیدا کرتا، یہ آسمان نہ بنایا جاتا، یہ چاند سورج نہ ہوتے، یہ ستارے نہ ہوتے، یہ ارض و سما نہ ہوتے، یہ بحر و بر نہ ہوتے، یہ شمس و قمر نہ ہوتے، یہ ہم سب صدقہ ہیں آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائیوں، بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج الحمدللہ سیرت کے اجلاس میں ہماری شرکت ہو رہی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ میری دوسری شرکت ہے۔ شاید اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ جب میں پڑھا کرتا تھا، میں بہت چھوٹا سا تھا، تو اس وقت میری آمد ہوئی تھی اسی ہارٹ ملین میں، یہاں پر اجلاس تھا یہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ بحیثیت طالب علم میرا یہاں آنا ہوا تھا، اور آپ حضرات کا جوش و خروش مجھے ابھی تک یاد ہے، اور اس کے بعد سے آج آنے کا موقع ملا ہے۔ بہرکیف یہ میری سعادت اور خوش نصیبی ہے۔
اپنے حساب سے بیٹھائیے. یہ ہلتا ہے. ہاں اور ادھر کر دیں. تھوڑا اس کو وہاں سے یہ نیچے ہو جا رہا ہے سر. وہاں سے کھول کے بالکل چھوٹا کر دیں. اس کو چھوٹا کر دیتے نہیں یہ راڈ ادھر کر کے اس جی بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں. لولاک لما خلقت الافلاک. اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں زمین و آسمان پیدا نہ کرتا. میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ہر مومن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. چنانچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی کا حق مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے. ہماری جان سے بھی زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر لازم اور فرض کیا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے نزدیک اس کے والد سے اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے. چنانچہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے 8 چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے. قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگوں تمہارے باپ دادا وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے پوتے وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے خاندان والے تمہارے کنبے والے وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جس کو تم نے کمایا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت وہ خرید و فروخت جس کے مندہ ہو جانے کا تمہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں بزنس ٹھپ نہ پڑ جائے. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا وہ گھر جن سے تم بہت محبت کرتے ہو بڑے پیار سے ٹائلس لگواتے ہو سنگ مرمر لگواتے ہو. یہ 8 چیزیں ہیں. اللہ فرما رہا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ. اگر تم کو یہ چیزیں اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہیں فتربصوا تو تیار رہو حتی یأتی اللہ بامری یہاں تک کہ اللہ کا امر یعنی عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جائے. میرے بھائی اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر انسان کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ ہے حتیٰ کہ اس کی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تب جا کر کے انسان ایمان والا ہوگا. ایک روایت میں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے صحابہ کا مجمع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ یوں پکڑے ہوئے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی. اے اللہ کے رسول آپ مجھے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں الا نفسی مگر میری جان.
یعنی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، تو ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو ہر چیز سے زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تیرا ایمان کامل ہوا ہے، اب جا کر کے تو ایمان والا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ محبت ہے، اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی سے کیسے صحابہ محبت کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود ایک صحابی، عروہ ابن مسعود ایک شخص ہیں جو کفار مکہ کی طرف سے آتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، تو وہاں پر آتے ہیں تو صحابہ کا عجیب و غریب حال ہے، دیکھتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے بادشاہوں کے یہاں گیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کسی کو بھی ان کا احترام کرنے والا، کسی کو بھی اللہ کے نبی سے زیادہ محبت کرنے والا کسی بادشاہ کے درباریوں کو نہیں پایا۔ میں نے وہاں پر دیکھا کہ اگر میرے نبی تھوکتے ہیں تو اس کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے سے لڑائی کر لیا کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے ہیں تو وضو کا ایک قطرہ پانی زمین پر نہیں گرتا ہے، صحابہ اسے لے کر اپنے جسموں کے اوپر مل لیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو اس طرح سنتے ہیں کہ جیسے کوئی پی ایم کا آرڈر ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی سلیقے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے کہا میں نے بہت سے بادشاہ دیکھے ہیں لیکن نبی سے بہتر کوئی بادشاہ نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کی نبی سے محبت تھی۔ میرے بھائی ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی نبی سے عشق کرتے ہیں، ہم بھی نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ دس از دا پوائنٹ۔ واٹ از دا تقاضا آف محبت؟ تو محبت کا کیا تقاضا ہے؟ محبت اگر کسی سے ہے تو اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ What should be the reaction؟ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ جیسے کسی شخص کی کوئی بوڑھی ماں ہو اور وہ ماں انتہائی لاچار ہو، انتہائی بیمار ہو، اور اس کا بیٹا لوگوں میں یہ کہے کہ میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنی ماں سے بہت پیار کرتا ہوں، I love my mother so much، میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے لیے بیٹھگا لگوائے، سب لوگ جمع ہو جائیں، مائک لگا کر کے بھی اعلان کر دے میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن نہ ماں کی دوا کا انتظام کرتا ہے، نہ ماں کی خیریت پوچھتا ہے، نہ ماں کی تیمارداری کرتا ہے، نہ ماں کو وقت پر کھانا دیتا ہے، نہ بیٹھ کر کے پوچھتا ہے کہ اماں کچھ چاہیے تو نہیں۔ میرے بھائی آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کیا وہ محبت کے تقاضے پر عمل کر رہا ہے؟ کہنے کو تو خوب ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، ہم ماں سے محبت کرتے ہیں، ماں میرے نزدیک سب کچھ ہے، لیکن ماں کا خیال نہیں کرتا۔ میرے بھائی یہی حال ہمارا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو صرف نبی کا نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، نبی کے اسوے کو اپنانا ہوگا، نبی کے سیرت کو، نبی کے کردار کو، نبی کے کیریکٹر کو، نبی کے اخلاقیات کو، نبی کے افعال کو، نبی کے اعمال کو، نبی کے اقوال کو، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہوگا، تب جا کے ہم صحیح معنوں کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق کہلانے کے حقدار ہیں۔
اب دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہی نہیں بلکہ محبت کے تقاضے پر عمل کرتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کا موقع ہے. غزوہ احد اسلام کی دوسری لڑائی ہے. آپ حضرات کے نالج میں ہے غزوہ احد 3 ہجری کے اندر لڑی گئی ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. اللہ رب العزت نے اس جنگ کے اندر اس میدان کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 صحابہ بچے تھے. 10 صحابہ کرام جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے اور اس طرف سے تیر کی بوچھار ہو رہی ہے اس طرف سے تلواروں کی بوچھار ہو رہی ہے. میرے نبی آواز دیتے ہیں کوئی ہے جو ان کا دفاع کرے. ایک صحابی اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک الغار آتی ہے پھر اعلان ہوتا ہے دوسرے صحابی اٹھتے ہیں جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں. 10 کے 10 صحابی شہید ہو جاتے ہیں. ایک صحابی اس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تھے. جب اللہ کے نبی کے اوپر کوئی تیر آتا فوراً اپنی پیٹھ سامنے کر لیتے اور اپنی پیٹھ کے اوپر اس تیر کو لے لیا کرتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح دیکھتے تو کہتے کہ میرے نبی آپ اپنا چہرہ اوپر نہ اٹھائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ کو لگ جائے. خدا کی قسم میری 100 جانیں آپ کے اوپر قربان ہیں لیکن یہ گوارا نہیں ابو طلحہ کو کہ آپ کا ایک بال بھی دیکھا ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز جا رہی ہے درود پڑھ لیجیے. درود کا اہتمام فرمائیں. درود ابراہیمی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. درود پڑھتے رہیں. اللہم صلی درود پڑھتے ہوئے بھائی. بندہ جو ہے اس کی نظر موبائل ہی پر ہوتی ہے چونکہ سامنے موبائل رکھا ہوتا ہے. میرا سر تو ہے صنم آشنا تیرا سر تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو فلک سے آنے لگی صدا. تیرا سر تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. معشوقہ کی محبت دل کے اندر ہے. فون آ رہا ہے لیلا کا اور سر اللہ کے سامنے اللہ سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا پروردگار جو بہت بلند و بالا ہے لیکن دل کیا کہہ رہا جلدی کر سلام پھیر پہنچ. ویٹنگ شی از ویٹنگ فار یو اور وہ جلدی سے نماز پڑھ کے بھاگتا ہے. لیکن مجھے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں اطمینان سے نماز پڑھ لیا تو دیکھا 22 سال کا ایک نوجوان ہے اور پلتھی مار کر کے یوں ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو بہت دیر تک میں کچھ ویٹ کیا انتظار کیا دیکھا بیٹھا ہوا ہے تو میں قریب گیا. میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا. بتا نہیں رہا تھا. میں نے بہت پوچھا تو بتاتا ہے اس لیے دیکھیے نہیں بتاتے نا نوجوان لوگ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ ہم تو اس کو سب سے بڑا گنہگار سمجھتے ہیں تو بتائے گا کیوں. لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہی گناہ سیم ہم بھی کرتے ہیں. کوئی آنکھوں کا زنا کر رہا کوئی ہاتھ کا زنا کر رہا کوئی چیٹنگ کر رہا ہے. جو چیٹنگ تو کیا زنا نہیں ہے یہ. نا محرم سے جو آپ واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہے ہیں یہ ہاتھ کا زنا کر رہے ہیں. جو آنکھ سے آپ گھور رہے ہیں بیٹھ کر کے یہ اپنی آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. لیکن دوسروں کو تو اتنا نیچی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو خدا کی قسم اتنے عیوب نظر آئیں کہ ہر انسان اپنے سے اچھا نظر آنے لگے. میرے بھائی میں تو اپنے آپ کو بہت خراب سمجھتا ہوں. آپ حضرات کی برکت سے اللہ میری مغفرت فرما.
میں پوچھا بھائی کیا بات ہے بتاؤ، اس نے بتا ہی نہیں رہا. میں نے کہا بھائی بتاؤ آخر کیا ہوا بتائیے. تو اس نے کہا بتانے لائق نہیں ہے. میں نے کہا نہیں آپ بتائیے، میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے بتائیے مجھے کچھ، میں آپ کا بھائی ہوں. تو اس نے بتایا کہ معاملہ ہے اور بالکل لاسٹ اسٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ میں وہاں سے جان چھڑا کر کے آیا. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے جب ارادہ کیا اور 7 دروازوں کے اندر تالا لگا دیا، بند کر دیا اور پھر کہا آ جاؤ. لیکن جب سچی نیت انسان کرتا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پر کامل عزم اور توکل رکھتے ہوئے وہاں سے وہ بھاگتا ہے اور اپنی جان چھڑاتا ہے اور کہتا ہے اللہ بچا لے. کیا کہتا ہے؟ اللہ بچا لیجئے. اللہ ایسی جگہ سے بھی بچنے کا راستہ پیدا کرتا ہے. اسی جونپور کی بات میں کر رہا ہوں. ویلنٹائن ڈے کے موقع پر ایک بچہ کالج کا باقاعدہ لڑکیاں روز پیش کرتی ہیں اپنے بوائے فرینڈ کے لیے، اور لوگ انتظار میں رہتے ہیں پورے سال کی ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے، ویلنٹائن ڈے از کمنگ کمنگ کمنگ. اور اس دن سور کر سج کر بال پر تیل لگا کر کے جاتے ہیں. کیوں؟ ادھر سے روز ملنے والا ہے. لیکن انہی نوجوانوں کے اندر ایک بچہ ایسا بھی تھا. اب دیکھیں پھر کیا ہوا. وہ بچہ ایک لڑکی اس کا پیچھا کر رہی ہے، اس کے نام کا اس نے بریسلیٹ بنوایا تھا پہنانے کے لیے. بھاگتے 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 میرے پاس آیا اور آ کر کے رو رہا ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا بھائی بچا لیجیے. میں نے کہا اللہ بچانے والا کہ بھائی بچا؟ مجھے سب بھائی بولتے ہیں بھائی. وہ پڑھنے والے میں جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں نا، کوئی مجھے حافظ جی، استاذ جی، سرور، یہ سب نہیں، مجھے بھائی. وہ چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، بھائی بھائی بولتے ہیں. کب ٹھیک ہے میں بھائی بچا لیجیے. میں نے کہا بھائی نہیں بچائیں گے، اللہ بچائیں گے. ہوا کیا بتاؤ؟ کہنے لگے کہ وہ دوڑا رہی ہے. میں نے کہا کون دوڑا رہی ہے؟ کہا لڑکی دوڑا رہی ہے. کہ کیوں دوڑا رہی ہے؟ وہ آج ویلنٹائن ڈے تو باندھنا چاہتی ہے اور میں بھاگ رہا ہوں. جانتے ہیں اللہ رب العزت نے عفت کا کیا صلہ عطا فرمایا؟ الحمدللہ آج اللہ نے اسے مکہ بلا لیا اور وہ شیخ سدیس کے ساتھ رہتا ہے. خانہ کعبہ کے جو امام ہیں شیخ عبد الرحمن سدیس، باقاعدہ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کے حج کے لیے گئے. یہ اللہ عفت کا صلہ نوجوانوں عطا فرماتے ہیں. کہاں تم اپنی نوجوانی ضائع کر رہے ہو؟ تھوڑی سی فکر کے اندر، تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے مزے کے لیے. یاد رکھو کبھی کوئی گناہ نہ کر، اس لیے کہ گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. اور کبھی کسی نیکی کو نہ چھوڑ، اس لیے کہ وہ وقت تو ختم ہو جائے گا لیکن نیکی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی. میرے بھائی میں واقعہ اس کا بتا رہا تھا عبداللہ کا، تو اس نے کہا کہ بالکل لاسٹ اسٹیج تھا کہ بھاگ کر کے آیا ہوں. میں نے کہا اللہ آپ جیسے نوجوانوں کو تو میں تلاش کرتا ہوں. میں نے پیشانی اس کی چوم، میں نے پیشانی پر بوسہ دیا کہ اللہ تیری برکت سے مجھے قبول کر لے. ایسی سچی توبہ تو نے کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ارادہ کیا، اللہ نے تالوں کو اور دوڑ لگائی دروازے کی طرف. تالے خود بخود ٹوٹتے چلے گئے، دروازہ کھلتا چلا گیا. ایک کھلتا ہے، دوسرا کھلتا ہے، تیسرا کھلتا ہے، 7 دروازے کھلتے چلے گئے. اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا. میرے نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کا میں بھائی ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے آپ کبھی ان کے چکر میں نہ آؤ. یہ خواہشات نفسانیہ اور تھوڑی دیر کی جو لذت ہے یہ فانی ہے. اللہ کی محبت ہمیشہ رہنے والی ہے، نبی کی محبت ہمیشہ رہنے والی ہے. اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی اونچا مقام عطا فرمائیں گے انشاءاللہ، اور کل قیامت کے دن تو نبی کا ساتھ ہوگا، جنت میں نبی کے ساتھ ہوگے انشاءاللہ. بارکہ یہ بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی کیسی محبت تھی. تو صحابی جو تھے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے. یہاں سے بات آئی کہ جو سونا چلتا ہے، سونا
سونے کو یوز نہیں کرنا، اس لیے کہ حرام میرے نبی نے فرمایا ہے۔ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، فوراً سونے کی انگوٹھی اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ سے نکالی اور یوں ایسے پھینک دی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جسے تو اپنے ہاتھ میں پہنے ہوئے ہے، بس، اور آگے چلے گئے۔ اور صحابہ کرام نے ان سے پھر کہا کہ بھائی اسے اٹھا لو اور کسی کام میں استعمال کر لو، بیچ کر کے اس کا پیسہ کچھ کام میں لے آؤ، اپنے گھر میں دے دو، اس سے نفع اٹھا لو۔ انہوں نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، خدا کی قسم کبھی اسے ہاتھ لگانا مجھے گوارا نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ پسند۔ میرے بھائی، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کرتے تھے کہ وہ خواہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، پڑوسی ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ وہ پڑوسی ہے تو اس کا حق تمہارے اوپر۔ چنانچہ خطبے کے اندر میں نے جو حدیث پڑھی ہے، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ انسان ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، قسم بخدا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے کہا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ پتہ چلا ہم ماشاءاللہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پائپ جو ہماری نالی کا پائپ اوپر سے آ رہا ہے اس میں چھید ہے، سوراخ ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اس کی جو چھینٹیں ہیں بغل میں راستے سے جو گزرتا ہے اس کی چھینٹیں، نالی کی چھینٹیں، گندے پانی کی چھینٹیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ ہم کو نماز پڑھنے سے فرصت نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ایک عورت ہے جو بڑی نمازی ہے، ماشاءاللہ روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، فرمایا اس کا پڑوسی اس کی تکالیف سے محفوظ ہے؟ فرمایا نہیں، وہ پڑوسیوں کو ایذا پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر۔ پھر فرمایا، صحابہ نے پوچھا ایک اور عورت ہے جو بہت نماز روزہ تو نہیں کرتی ہے، فرائض کا اہتمام کر لیتی ہے، لیکن فرمایا اس کا پڑوسی، کہا کہ پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، فرمایا وہ جنت کے اندر ہے۔ میرے بھائی، پڑوسیوں کے حقوق اتنے بتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جبریل امین اتنے زیادہ مجھے پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کرتے رہے کہ مجھے یہ شبہ ہونے لگا کہ کہیں وراثت کے اندر ان کا حصہ فرض نہ قرار دے دیا جائے۔ اس لیے ہم اپنی ذات سے، اپنے کام سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، خواہ وہ ہمارے یادو بھائی ہوں، ہمارے گپتا بھائی ہوں، ہمارے جائے سوال بھائی ہوں، کوئی بھی ہو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اس کا کامل نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پڑھ کر کے جب آیا تو ہمارے گھر کے بغل میں جو صاحب تھے وہ اپنا پورا کوڑا کرکٹ، ان کی روزانہ کی عادت تھی، وہ کر کے میرے دروازے پر لگا دیا کرتے تھے۔ روزانہ صبح اٹھتے اور اپنے دروازے کا کوڑا اڑا کر کے میرے دروازے پر لگا دیا کرتے تھے۔ اب بھائی بڑا مسئلہ ہو گیا، اب یا تو ہم بھی ایسا کریں کہ اپنا کوڑا ان کے دروازے پر لگا دیں۔ تو میں پڑھ کر کے جب آیا میں نے اللہ سے دعا کی اور پھر اس کے بعد میں نماز پڑھ کر کے آیا۔ وہ 7 بجے نیچے آتے تھے، میں نے نماز کے فوراً بعد پہلا کام قرآن کے بجائے پہلے جھاڑو لیا، جھاڑو لے کر کے پہلے میں جھاڑو لگایا اور لگا کر کے اپنا بھی چبوترا اور بغل والے کا بھی، اور کرنے کے بعد جتنا کوڑا تھا وہ کوڑا اکٹھا کر کے پھینک دیا۔
اب 7 بجے جب اترے جھاڑو لے کر کے تو ایک بار ادھر دیکھتے تھے اور ایک بار ادھر، اور میں چھت پہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا، دیکھا کہیں گندگی نظر نہیں آ رہی، بار کیب جھاڑو لے کر کے چلے گئے اور پھر اوپر سے پانی وانی چھینک دیا۔ یہی دوسرے دن بھی ہوا، یہی تیسرے دن بھی ہوا، صرف 3 دن کی بات میں کر رہا ہوں، صرف 3 دن کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ وہ صاحب جو ہمارے دروازے پر کوڑا لگایا کرتے تھے، وہ باقاعدہ انہوں نے اپنے اوپر بھی جھاڑو لگایا، میرے چبوترے پر بھی جھاڑو لگایا، اور جو اپنا کوڑا میرے اوپر لگاتے تھے وہ سارا کوڑا اکٹھا کر کے ایک پلاسٹک میں بند کر کے رکھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب میں نماز کے لیے جانے لگا، کہا کہ یہاں گھر کا نام نوشاد ادھر آ گیا، کہنے لگے تھوڑا طبیعت ناساز ہے، طبیعت خراب ہے، تھوڑا پڑھ کر کے دم کر دیا۔ میں نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھی اور پڑھ کر کے دم کر دیا۔ ان کا جو ہے دیہانت بھی ہو گیا، غیر مسلم ہمارے تھے بھائی، ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بتائے ہیں وہ حقوق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کو ہم ادا کریں، اپنی ذات سے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، راستے پر بیٹھے تو راستے کے حقوق کو ادا کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے پر نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمارے گھر تو بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، 4 تلہ 5 تلہ کے مکان تو ہے نہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، اب کوئی ہمارے گھر ملنے کے لیے آ گیا، کوئی مہمان آ گیا تو گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم ان کو لے کر کے بیٹھ سکیں، اس لیے ہم ان کو باہر لے جا کر کے کہیں بیٹھ جاتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ تو کیا ہم وہاں نہ بیٹھیں؟ پھر ہم کہاں بیٹھیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر راستوں کے حقوق کو ادا کرو۔ کہ اللہ کے نبی راستوں کے حقوق کیا ہیں؟ راستوں کے کیا حقوق ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا راستے کا حق یہ ہے کہ وہاں بیٹھو تو اپنی نگاہ نیچی کر کے بیٹھو۔ یہ نہیں کہ راستے پر اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ یہاں سے گزرنے والی ہے۔ اور اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے پرفیوم لگا کر کے گھر سے باہر نکلنا، ایسے عطر لگا کر کے باہر نکلنا کہ اس کی خوشبو نامحرم تک جائے اور وہ آپ کی طرف مائل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے ایسی عورتوں کے بارے میں، اور حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی، لا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 میل کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ لیکن جو عورت، جو لڑکی اس لیے پرفیوم لگا کر کے باہر نکلتی ہے کہ نامحرم ہم کو دیکھیں، ہماری طرف مائل ہوں، ایسی عورت جنت کی خوشبو سے محروم رہے۔ اور جو ایسا کپڑا پہنتی ہے کہ جو کپڑا بالکل چست ہوتا ہے، آج کل آپ دیکھیں بازاروں کے اندر نائٹی چلی ہوئی، اسی طریقے سے لہنگی کیا ہوتا ہے؟ بالکل چست پاجامہ، پتہ چلتا ہے کہاں پر ران ہے، کہاں پر پنڈلی ہے، کہاں پر گھٹنا ہے، کہاں پر کون سا عضو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کاسیات عاریات، ایسی جو کپڑا پہننے والیاں ہیں وہ در حقیقت برہنہ ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی کپڑا پہننے والیاں در حقیقت برہنہ ہیں کہ جو حقیقت میں تو کپڑا پہنے، بظاہر تو کپڑا پہنے ہوئے ہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ کپڑے سے عاری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اپنے سامنے رکھیں اور ایسا لباس اپنی بچیوں کو نہ دلوائیں۔ ابھی کون سا لباس چلا ہوا ہے، نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ایسی پینٹ پہنتے ہیں کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، آگے سے پھٹی ہوئی ہے، حتیٰ کہ یہ گھٹنا جو ہے، سطر جو ہے، سطر مرد کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے، یہ جو ناف ہے، ناف، اس ناف سے لے کر گھٹنے تک ایک مرد کا سطر،
کتنے داداؤں کو تو ہم نے سمجھایا، اکثر جو ایجڈ ہو جاتے ہیں، اولڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کو دیکھا محلے وغیرہ میں جب جائیں گے تو لنگی کو نیچے سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اور اوپر اٹھا کر کے ایسے کر کے یا، اور پھر بیٹھتے ہیں اکڑوں، پورا گھٹنا کھلا ہوا، پوری ران کھلی ہوئی، اور کلہڑ میں چائے پی رہے ہیں۔ معلوم ہے جیسے آپ کا اپنی شرمگاہ کا کھولنا حرام اور ناجائز، اسی طرح اپنی ران کا کھولنا، اپنے گھٹنے کا کھولنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ بہت سے نوجوانوں کو دیکھا گیا صبح کے وقت اٹھتے ہیں، جاتے ہیں انڈا لینے، جاتے ہیں بریڈ لینے کے لیے، چڈھا پہن کر کے چلے جاتے ہیں، گھٹنے سے اوپر تک کا ان کا بڑا والا چڈھا ہوتا ہے، گھٹنا کھلا ہوا، آپ کی ران کھلی ہوئی ہے، اس کا کھولنا ایسے ہی حرام، ایسے ہی ناجائز جیسے آپ کو اپنی شرمگاہ کا کھولنا حرام اور ناجائز ہے۔ میرے بھائی خیال رکھیں اس کا۔ بچیوں کے تو پورا سطر ہے، لیکن مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں انتہائی لاپرواہی برتی جاتی ہے اور غفلت برتی جاتی ہے۔ مسجدوں کے اندر تک لوگ اس حالت میں چلے جاتے ہیں۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، سامنے ایک صاحب تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ایسی جنس ہے اللہ کی پناہ کہ سجدے کی حالت میں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ بالکل شرین نظر آ رہی، ایسی جنس پہن کر کہ ہم دوسروں کی نماز خراب کریں، اپنی نماز خراب کریں، اللہ کے دربار میں ہم جا رہے ہیں اور ایسے ایسے لباس پہنے۔ میرے بھائی خدا کے واسطے، ہم ربیع الاول کے مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم اجلاس کر رہے ہیں۔ اللہ بہت مبارک فرمائے، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، لیکن در حقیقت آقا کی سیرت کو اپنے اندر داخل کرنے کا نام عشق نبی ہے۔ آقا کے کیریکٹر کو اپنی زندگی میں اتار لینے کا نام عشق نبی ہے۔ میرے بھائی آقا کی زندگی کو، آقا کے کیریکٹر کو، آقا کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اتار لینے کا نام عشق نبی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی گزر رہا ہے۔ مسلمانوں کی کیا پہچان تھی آپ دیکھیں، ایک یہودی گزر رہا ہے، راستے میں دیکھا کہ ایک اینٹا پڑا ہوا ہے، ایک اینٹ پڑی ہوئی ہے، اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ شاید آج کوئی ایمان والا اس راستے سے نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ کوئی ایمان والا، کوئی مومن اس راستے سے نہیں گزرا، کیونکہ اگر گزرا ہوتا تو آج یہ پتھر اور یہ اینٹ راستے میں نہ ہوتی، کنارے ہوتی، کیونکہ ان کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، یہ ایمان کا حصہ ہے، راستے میں اگر تکلیف دہ چیز کو دیکھے تو اسے ہٹا دے، میرے نبی کا فرمان ہے۔ اگر ایمان والا گزرتا تو راستے میں اینٹ نہ ہوتی۔ میرے بھائی ہم نے کیا اپنی تصویر بنا رکھی ہے، کیا ہم نے پریکٹیکلی طور پر بتایا؟ میرے نبی کا ارشاد افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام، سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ میں نے اس حدیث پر عمل کیا، بڑی بچپن سے خواہش تھی کہ میں کھانا کھلاؤں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے الحمدللہ اس کا آغاز کیا گیا۔ آپ حضرات کی دعاؤں سے پہل کی گئی ہے۔ ہر جمعہ کو اٹالہ مسجد پر 5 روپے میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، جسے کھانا ہوا کر کے الحمدللہ کھائے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کیونکہ میرے آقا کا فرمان اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، میرے نبی کا ارشاد ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، سلام کو عام کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ
یہود کے بہت بڑے عالم تھے، مدینہ آتے ہیں آقا کو دیکھنے کے لیے، سب لوگ آ رہے ہیں، یہودی بھی آ رہے ہیں، عیسائی بھی آ رہے ہیں، بچیاں نعت گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ما دعا للہ داعی۔ لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں آقا کیسے ہیں، آقا کا چہرہ کیسا ہے، آقا کی آنکھیں کیسی ہیں، آقا کے گیسو کیسے ہیں، آقا کیسے چلتے ہیں، آقا کیسے بات کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام بھی آتے ہیں، یہود کے بڑے عالم ہیں، پہلا جملہ جو میرے نبی سے سنا وہ کیا تھا؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اللہ نے جو رشتہ داریاں بنائی ہیں انہیں جوڑو، رشتہ داری توڑو مت۔ رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے۔ آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی آپ کو سلام نہیں کرتا میرے بھائی، میرے آقا کا فرمان ہے تم اسے سلام کرو۔ ہم سلام کریں گے نیکی ہم کو ملے گی، نہیں کرتا مت کرنے، لیکن ہم سلام کریں گے کیونکہ ہم آقا کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اماں ابا ناراض ہیں، اماں ابا کو جا کر کے ابھی منائیے۔ بہت سے لوگ ہیں اماں ابا کو ناراض کیے بیٹھے ہیں اور آتے ہیں، ابھی جی کوئی تعویذ دے دیجیے، کیا ہوگا بھائی؟ بس بیڑا پار ہو جائے۔ ایسا بہت پریشان اور بہت بڑے سیٹ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اتنا پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، ایک پر ایک مصیبت میرے دماغ میں اللہ نے ڈالا۔ میں نے کہا والدین آپ کے باحیات ہیں کہاں؟ میں نے کہا والدین سے آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں، خوش ہیں، ملاقات کرتے ہیں؟ تو خاموش، کچھ بول ہی نہیں رہے، اپنا سر جھکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا دعا پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہلو میں نے کہا بھائی خیریت تو ہے؟ کہا کہ اصل میں سیپریٹ رہتے ہیں۔ میں نے کہا میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں سیپریٹ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، والدین سے ملتے جلتے ہیں، والدین راضی ہیں، ناراض ہیں، خوش ہیں آپ سے کہ نہیں؟ کہا سلام۔ میں نے کہا خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر بھی آپ دعا مانگیں گے نا، اللہ آپ کی دعا پورا کر دیں گے، کیونکہ میرے نبی کا ارشاد ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ سب لوگ سن لیں جو اپنے والدین کو ناراض کیے بیٹھے ہیں، ذرا سا جوانی کے نشے میں چور ہوتے ہیں، نئی شادی ہو جاتی ہے، اماں وہیں بیٹھی رہتی ہیں، آپ وہیں سے گزرتے ہیں، اماں کو سلام نہیں کرتے، اماں بوڑھی ہو گئی ہیں، وہیں اماں ہیں کہ جب آپ کو پخانہ ہوتا تھا تو اپنی ٹھٹھرتی ہوئی سردی کی رات میں اٹھ کر کے آپ کو جا کر کے دھلاتی تھیں، اپنے سینے سے لگا کر کے آپ کو دودھ پلاتی تھیں۔ آج اتنا وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا پیسہ نہیں چاہتی ہیں، ان کو آپ کی دولت نہیں چاہیے، آپ کی دولت آپ کو مبارک ہو، آپ کا پیسہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی سٹھائی آپ کو مبارک ہو۔ 2 منٹ کے لیے آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں اور کہیں اماں خیریت سے ہیں، اماں خیریت سے ہیں، کوئی ضرورت ہوگی اماں میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ مجھے ایک بار ضرور یاد کر لیجیے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے مطیع اور فرما بردار بیٹے کی ایک نظر ماں باپ کے اوپر مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے، ایک نظر۔ مطیع فرما بردار والدین بیٹے کی ایک نظر والدین کے اوپر مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ جو لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں ذرا آپ ان سے پوچھیں کہ کتنی مشقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ مکہ سے مینا سے پھر آپ جائیے عرفات، پھر عرفات سے آپ جائیے مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے پھر آئیے مینا، پھر مینا میں آپ جائیے رمیہ جمرات کرنے، پھر اس کے بعد حلق کروانے، پھر اس کے بعد طواف زیارت کرنے، پھر مکہ آئیے، پھر مکہ سے پھر مینا جائیے۔ کتنی مشکلات کا سامنا کرتا ہے ایک حاجی۔ یہ 5 دن جو ہوتے ہیں یہ بڑی جد و جہد کے ہوتے ہیں، بڑی قربانی کے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو بندہ اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے، ایک نظر پیار سے محبت کی نگاہ ڈالتا ہے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا حج ادا ہو گیا،
حج فرض ہے تو حج کرنا پڑے گا، لیکن اللہ اس کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں میرے بھائی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کی دل آزاری کرتا ہے، قیامت میں جو وبال ہوگا وہ ہوگا۔ دنیا میں اللہ مرنے سے پہلے اس کو عذاب اور ہلاکت کے اندر مبتلا کر دے۔ میرے نبی کا ارشاد۔ میں نے کہا کہ آپ سب سے پہلے جائیں، اللہ کے واسطے اپنے والدین کو منائیں، انشاءاللہ ڈائریکٹ آپ کی ماں کی دعا عرش پر جائے گی، میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے آج میں اس پورے مجمع سے ہاتھ جوڑ کر کے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، بھائی مجھ سے پوچھیں نا، جس آپ سوچتے ہیں کہ باپ مجھے بولتا ہے، آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں، گھر سے رات آئے 10 بجے، کہاں تھے؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی بولنے والا آپ کو۔ آپ کے باپ جب نہیں ہوں گے، والدین نہیں ہوں گے، پھر آپ کو ان کی قدر و قیمت سمجھ میں آئے گی۔ میں چھوٹا سا تھا، میرے ابو کا انتقال ہو گیا، مجھ سے پوچھیے کہ والد کی قدر کیا ہوتی ہے، ماں کی ممتا کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو ان کی قدر کر لیجئے، ورنہ دنیا کے اندر کوئی ان کا خیر مقام نہیں ملے گا میری محترم بھائی۔ اللہ کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا یہ اپنی جگہ پر حق ہے، اپنے والدین کے اوپر ایک نگاہ اگر محبت سے ہم ڈالیں گے، اللہ ایک مقبول حج کا ثواب ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار اور آپ کے کیریکٹر کے اوپر جو روشنی ڈالی جا رہی ہے، انشاءاللہ ہم سب لوگ اس پر عہد کریں اور دل سے انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے، اپنی زندگی کے اندر ہم اس سے داخل کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جلسہ ایک پریکٹیکلی ہوگا اور انشاءاللہ ایک مثال اور آئیڈیل اور نمونہ بن کر کے ہم پورے جونپور کو دکھائیں گے کہ ماشاءاللہ محلہ رضوی خاں کے بچے اور یہاں کے نوجوان اور یہاں کے بڑوں نے ایسا جلسہ کیا کہ اس کی باتوں کو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو عملی نمونہ بن کر کے پوری دنیا کو دکھلا دیا۔ ماشاءاللہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے پڑوسی بالکل خوشحال ہیں، اپنے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں۔ کبھی کوئی بیمار ہو گیا، چلے گئے ان کے ہاں، ارے یادو جی ٹھیک ہیں، دوا تو نہیں لانا ہے، میں دوا لیتا آتا ہوں، آپ نے دوا لا دیا، آپ کا 5 منٹ جائے گا، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گی۔ نماز کو بالکل قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جلسہ کر کے فجر کی نماز چھوڑ کر کے سو جائیں، اکثر جگہ سے یہ اطلاع ملتی ہے، لیکن میں یہاں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ سیرت کا جو نام ہے یہ بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ میرے آقا کی سیرت کا بیان ہوا ہے، اور یہ بھی مسئلہ سن لیں، بحیثیت مفتی بتانا ضروری ہے کہ اگر پوری رات ہم نے اجلاس کیا، پوری رات ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا اور قرآن کریم کی آیات کے ترجمے پڑھ کر کے سنائے گئے، احادیث نبویہ کی روشنی میں باتیں بتائی گئیں، لیکن صبح فجر کی نماز چھوڑ کر کے ہم سو گئے تو یہ سب کا سب بیکار ہو گیا۔ سارا پیسہ آپ کا برباد ہو گیا، یہاں میرا آنا برباد ہو گیا، آپ حضرات کا یہاں جاگنا، اگر نماز ہم نے چھوڑ دیا۔ یاد رکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ فجر کی نماز میں تھے، ان کا غلام نہیں تھا، نماز سے فارغ ہوئے اور پہنچے ان کے گھر، ان کی والدہ سے پوچھا کہ بھائی کہاں ہیں؟ کہا کہ پوری رات نفلوں میں مشغول رہا، آنکھ لگ گئی اس لیے فجر نہیں پڑھ سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں فجر کی نماز میں شریک ہوں، یہ مجھے اس سے محبوب ہے کہ پوری رات نفلیں پڑھوں۔ ایک فرض پر عمل کرنا پوری زندگی نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس لیے نیت کریں، ارادہ کریں انشاءاللہ کہ فرائض اور واجبات کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، عقائد کے اندر ہم ٹھوس ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کیریکٹر اور آپ کے اخلاقیات کی عملی تصویر بن کر کے انشاءاللہ ہم ایک عملی نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں گے، نبی کے اخلاق کو اپنا اخلاق بنائیں گے، نبی کے کردار کو اپنا کردار بنائیں گے، نبی کے فرامین کو سر آنکھوں سے لگا
लगाएंगे اور کبھی نبی کے کسی فرمان کی مخالفت نہیں کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو یہاں بیٹھنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو ان باتوں پر اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بھی حضرات اجلاس منعقد کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے، اللہ ان کی جان و مال کے اندر خوب خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ سے اجلاس کو انتہا قبول فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔